پھر استغفار کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، یعنی یہ سب بھی کچھ اسی دعا کے کے پاس ہے۔ آداب میں سے بالکل بالکل، یہ دعا جو آدمی ہاتھ اٹھاتے ہی کچھ مانگنا شروع کر دے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ استعجلتا، آپ نے جلدی کی ہے۔ تو جلدی کس چیز کی ہے؟ آپ جب مانگنے لگی ہیں تو مانگنے والا منہ بنائے نا، جس سے آپ مانگتے ہیں اس سے آپ تعلق کا اظہار تو کریں نا، اس کو بتائیں نا کہ آپ سب سے بڑے ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم آپ کے مخلوق ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی بے نا، سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی کے تو احسانات ہم پہ ہیں۔ اور پھر اپنے مسئلے کی طرف آئیں اور استغفار کے جو کچھ قصور آپ سے ہو گئے ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس سے معافی مانگیں کہ بھئی جو مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں میں اعتراف کرتا ہوں۔ ابو لک، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف جو حدیث، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں گنہگار بھی ہوں۔ تو گناہ کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف۔ پھر یہ کہ جب آپ دعا میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، انسان کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور انسان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے جو باتیں کی تھی وہ اس موقع پر یاد کر لینی چاہیے، سبحان اللہ، موٹیویشنل کلمات ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے سلف صالحین میں سے ایک معروف عالم کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے یہ شکایت کی کہ قحط سالی ہو گئی ہے، اچھا، بارشیں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ یوں کیجئے، استغفار کیجئے۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، اچھا، فقر و فاقہ کا دور چل رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی کہا آپ استغفار کیجئے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے اولاد کی شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہے، انہوں نے اس کو بھی کہا کہ آپ استغفار کیجئے۔ اچھا، اب جو قریب بیٹھے لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، جو آدمی سوال کرتا ہے اس کو وہی بتاتے جا رہے ہیں۔ استغفار۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہر بندے کو استغفار کا کہتے چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بتایا تھا اپنی قوم کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ اکبر، کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس استغفار کے ثمرات میں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش آپ کے اوپر برسائے گا، ویمددکم باموال، مال بھی عطا فرمائے گا، وبنین، اولاد بھی عطا فرمائے گا، ویجعل لکم جنات، باغ بھی عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور نہریں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر نعمت میسر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور انسان کو دنیا میں چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، کہ باغات بھی مل گئے، مال و دولت بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، اور سب کچھ مل گیا۔ تو استغفار کے ذریعے یہ ساری چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو استغفار انسان کو اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، اور وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے، ہنیئا لمن ملئت صحیفته بالاستغفار، قابل مبارکباد ہے وہ شخص، قابل رشک ہے وہ شخص جس کا صحیفہ، جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن استغفار سے بھرا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو استغفار، جتنے بھی گناہ ہوں ان کے ساتھ استغفار بھی ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی معافی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر انسان کبیرہ گناہوں کا بھی شکار ہے، کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر بھی اگر وہ استغفار کر رہا ہے تو اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جب آپ اس سے استغفار کر رہے ہیں۔ انسان بھول چوک ہو جاتی ہے، استغفار کیا، استغفار کر لیا تو وہ اریزر، وہ انڈو، وہ مٹانے والی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔